بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت فاطمہ کی پیدائش کے حوالے سے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ در دزا کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا؟ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا؟ روایت میں ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا، اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ سے بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں میں مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخری الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر القبا میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجایا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہو گئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہو گیا اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ بنے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو چار خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہو گئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ
مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، ام ایمن تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی، محمد کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو؟ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر پہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن اس کے خاوند نے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر کیا رد عمل ہے۔ یہ دونوں خواتین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارک دینے کے لیے آتا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ تو یہ تھا مبارک دن حضرت فاطمہ کی پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں نازل فرمائی، جنت سے خواتین کو بھیجا، جنت سے حوریں اتاری کہ جاؤ میرے پیارے آقا کی بیٹی اس دنیا میں تشریف لا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے نصیب کے صدقے ہماری بچیوں کے بھی نصیب بڑے پیارے کرے، ہماری بچیوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے دن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔